والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین یہ بہاریں تا حیات تا قیامت ہمیشہ یہ پلٹاتا رہے. ہمارے بعد ہماری نسلیں اس رونق کو بہار کرتی رہیں. اور اس کے بعد انتظامیہ کا مشکور ہوں جنہوں نے آپ سے چند منٹ مخاطب ہونے کا موقع عطا فرمایا. سامعین و ناظرین، اصل خطابات تو ہمارے قائدین اور اکابرین کے ہوتے ہی ہیں اور آج بھی انشاءاللہ ہوں گے. میں صرف اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے چند باتیں کرنے آیا ہوں. اس لحاظ سے کہ یہ آپ کے سامنے جو لگا ہوا اشتہار ہے ناموس صحابہ و اہل بیت. اہل بیت کون ہے اور صحابہ کرام کون ہے؟ آپ نے بہت زیادہ مجالس میں، ممبروں پر، محرابوں میں، سپیکروں پر، اشتہاروں میں، سوشل میڈیا پر یہ بہت پروپیگنڈا سنا اور دیکھا ہوگا. جھوٹ بولنے والوں نے اتنا جھوٹ بولا، اتنا جھوٹ بولا، اتنا جھوٹ بولا. وہ کہتے ہیں نا اتنا جھوٹ بولو کہ سننے والا سچ سمجھنے لگ جائے. اتنا جھوٹ بولا کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان اتنی تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں بیان کی کہ شاید صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان اتنی عداوتیں اور دشمنیاں تھیں کہ بیان اس طرح کیا جاتا ہے کہ جس طرح یہ صدیوں پرانے دشمن تھے اور ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے. حالانکہ قرآن کی اس ایک آیت نے ان کے سارے پروپیگنڈے پہ پانی پھیر دیا. اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے جو ساتھی ہیں وہ آپس میں رحیم و کریم ہیں، آپس میں مہربان ہیں. اشداء علی الکفار، اگر ان کی سختی، ان کی طبیعت پہ تکلیف ہے تو وہ صرف اور صرف کفار کے لیے ہے، آپس میں نہیں. آپس میں تو شیر و شکر، آپس میں تو رحیم و کریم، آپس میں تو مہربان، آپس میں تو بھائی بھائی ہیں. آپ جانتے ہیں نا المومن اخو المومن، انما المومنون اخوہ، المسلم اخو المسلم. مسلمان مسلمان کا بھائی، مومن مومن کا بھائی. آج کا بھائی امن پور کا چکی والا، ادھر کا اہل حدیث، ادھر کا اہل حدیث، ادھر کا توحیدی، ادھر کا توحیدی، ادھر کا مسلمان، ادھر کا مسلمان، بھائی بھائی ہیں. رسول اللہ کے سامنے بیٹھنے والے، قرآن سننے والے، دیکھنے والے کس طرح ابو بکر اور عمر، عمر اور عثمان، عثمان اور علی بھائی نہیں ہیں. کتنا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا. لیکن میں اس پروپیگنڈے کو کسی اور انداز میں جواب دینا چاہتا ہوں. آپ کے 4 خلفاء ہیں. کتنے؟ 4 ہیں نا. 4 حق مانتے ہیں انشاءاللہ. اللہ اسی عقیدے پہ ہمارا خون قبول فرما لے، ہماری روح قبول فرما لے، ہمارے نذرانہ قبول فرما لے. 4 خلفاء رسول اللہ کے، 2 کا رشتہ رسول اللہ سے سسر کا اور 2 کا رشتہ رسول اللہ سے داماد کا. ابو بکر بھی رسول اللہ کے سسر، ابو بکر کی بیٹی عائشہ رسول اللہ کی بیوی، عمر کی بیٹی حفصہ رسول اللہ کی بیٹی، عثمان کے گھر رسول اللہ کی 2 بیٹیاں، علی کے گھر رسول اللہ کی 1 بیٹی. 2 خلفاء پہلے رسول اللہ کے سسر اور بعد کے 2 خلفاء رسول اللہ کے داماد. گھر آغاز چھت سے شروع ہوا، دیکھیں بیٹیوں تک، نیچے تک، زمین تک. آپ دیکھیں کیسا رسول اللہ کے ساتھ 4 خلفاء کو اللہ نے جوڑ دیا. لیکن کوئی ظالم نہ مانے،
تو اس کا بھی علاج موجود ہے۔ تاریخ پڑھیے، کھولیے، اپنے ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں۔ انتظامیہ نے ذمہ داری سے بات کا مجھے حکم دیا ہے، میں ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں۔ رسول اللہ کا نسب چیک کیجئے، کھولیے، کھنگالیے، پڑھیے رسول اللہ کا نسب، اور ابو بکر کا نسب بھی چیک کیجئے۔ ابو بکر کے ساتھ 7ویں پشت پہ رسول اللہ کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر کا نسب کھولیے، رسول اللہ کا نسب کھولیے، 8ویں پشت پہ دونوں کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ آگے چلیے، سیدنا عثمان کا نسب کھولیے، رسول اللہ کا نسب کھولیے، اللہ کی قسم 4تھی پشت پہ ایک ہو جاتا ہے۔ امیر معاویہ کا نسب کھولیے، رسول اللہ کا نسب کھولیے، 5ویں پشت پہ ایک ہو جاتا ہے۔ پھر ظالم کس طرح کہتا ہے کہ یہ سید زادہ ہے، یہ خون رسول ہے، اور وہ بنو امیہ ہے، وہ رسول اللہ کا خون نہیں ہے۔ وہاں 5ویں پشت پہ بنو امیہ، جہاں 4تھے نسب پہ سیدنا عثمان غنی سے رسول اللہ ایک ہو رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے یہ رسول اللہ کا خون ہے، اور وہ بنو امیہ کے باپ کو بھی ذکر کر، کون ہے اس کے باپ کو ذکر کر۔ رسول اللہ کا ددیال اور ان کا ددیال ایک نہ ہو، اللہ کی قسم جو چور کی صلاح وہ میری صلاح، ایک خاندان ہے۔ اگر حضرت عثمان رسول اللہ کا خون نہیں ہے، علی رسول اللہ کا خون ہے، تو مجھے بتا نسب ایک ہے، باپ ایک ہے، ایک باپ کو تو مان رہا ہے، دوسرے باپ کا انکار کر رہا ہے، یعنی کہ تو آدھا مانتا ہے اور آدھے کا انکار کرتا ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ایک اور انداز میں بات سمجھا دیتا ہوں۔ رسول اللہ کی جتنی بیویاں ہیں ان کی عزت اور احترام ہمارے اوپر فرض ہے کہ نہیں؟ فرض ہے۔ کوئی نہ مانے تو میں اس انداز میں سمجھا سکتا ہوں کہ مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو قرآن نے ازواجہ امہاتہم، قرآن نے کہا سورہ احزاب میں نبی کی بیویاں امت کی کیا ہے؟ مائیں ہیں، اور ماں کو گالی دینے والا، ماں کو نہ ماننے والا حرامی النسل ہو سکتا ہے، نسب میں اس پہ شک ہو سکتا ہے۔ گالی نہیں دے رہا، اس کے ایک شجرہ بتا رہا ہوں، جو ماں پہ اعتراض کرے، ماں پہ الزام لگائے، ماں کو برا کہے، ماں کو گالی دے، اس کے نسب میں فرق ہو سکتا ہے۔ قرآن نے میری ماں جس نے مجھے پیدا کیا اس کو میری ماں کا حکم درجہ کس نے دیا؟ قرآن نے دیا، دین نے دیا۔ نبی کی بیویوں کو میری ماں کس نے کہا؟ قرآن نے کہا۔ ایک بات کو مان لیا اور ایک کا انکار کر دیا، پھر بھی بات سمجھ نہیں آئی۔ کتنا بڑا چلاک ہے، کتنا دشمن ہے، ہمارے گھر میں گھس کے ہمیں مار رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں جناب اتحاد کی بات کریں۔ یہ اتحاد کی بات میں کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کے خاندان کا انکار کرے، رسول اللہ کی بیویوں کا انکار کرے۔ آج کے حوالے سے آخری گزارش اور آخری بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی جتنی بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہونے کے باوجود، امت کے مائیں ہونے کے بعد ساتھ ساتھ رسول اللہ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ رسول اللہ کی بیویاں رسول کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ میری آخری بات ہے، اس کے بعد اینڈ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب مجھے بتائیں، میں آپ سب کی عزت کروں، آپ سب کا احترام کروں، آپ کی تعریفوں کے پل باندھوں، ساتھ ہی میں کہہ دوں حضرت حاجی صاحب، ملک صاحب، آپ کی بیوی اچھی نہیں ہے، آپ مجھے مانیں گے؟ مجھے عقل مند سمجھیں گے؟ میری عزت کریں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کی بیوی اگر اس گئے گزرے دور میں آپ کو اتنی عزیز ہے، اتنی مہربان ہے، اتنی محبوب ہے، اس کا دفاع کرنا آپ ضروری سمجھتے ہیں۔ مجھے بتاؤ یارو، رسول اللہ کا خاندان، رسول اللہ کا گھرانہ، رسول اللہ کا نسب اتنا گیا گزرا لاوارث سمجھ رکھا ہے ظالموں کہ رسول اللہ کی بیویوں کا انکار سر عام کر دیتے ہو اور کہتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن مجید پڑھیے، سورہ ہود ہے، آیت نمبر 73۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ سارہ کو قرآن مجید میں فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں ابراہیم کی بیوی کو آل بیت کہا ہے، تو نبی کی بیویاں کیا ہیں؟ آل بیت ہیں۔ اگر قرآن مجید کی اس آیت کو، جو قرآن مجید سے آدھی آیت پڑھتا ہے، آدھی انما یرید اللہ، آدھی ہے، آدھی پڑھتا ہے نا، آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اگر ایک دن بھی مدرسے میں گیا، ایک سیگا نوٹ کر، مؤنث کا سیگا ہے، عورتوں
عورتوں کو خطاب ہے، پورا رکوع اللہ نے نبی کی بیویوں کو ذکر کیا، وَقَرْنَا مُعَنَّث وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ مُعَنَّث وَلَا تَبَرَّجْنَ مُعَنَّث تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کے بعد وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ مُعَنَّث وَآتِينَا الزَّكَاةَ مُعَنَّث وَأَطِعْنَا اللَّهَ مُعَنَّث۔ آگے جب بات آئی ہے انما یرید اللہ، کہتا نہیں مؤنث نکال دو، بیویاں نکال دو، خطاب بیویوں کا تھا، اس نے کہا بیویوں کو نکال دو۔ کیوں؟ بیویوں کے بغیر اہل بیت کیسے ہو جاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اہل علاقہ کیا مطلب ہے؟ علاقے والے، اہل محلہ کیا معنی ہے؟ محلے والے، اہل علاقہ کیا مطلب ہے؟ علاقے والے۔ اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ گھر والے۔ اور وہ گھر والے کہاں سے آئے؟ جب بیویاں نکال دی گئی، قرآن کی بھی خلاف، عقل کی بھی خلاف، نقل کی بھی خلاف، لیکن اس نے پھر بھی دھوکہ دیا۔ اس نے کہا نبی کی بیویوں کو کیا کرو؟ نکال دو۔ نکالنے کے بعد مؤنث کسی کے عزم کر گیا، آیت سے غافل ہو گیا اور کہتا ہے کہ نہیں صرف 5 تن پاک۔ اور ہمارا سنی بھی کہتا ہے میں 5 تن کا، یہ نعرہ یہ چبایا ہوا نوالا ہے رافضیت کا، گستاخ صحابہ کا۔ ہم پیغام محبت دیتے ہیں، اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو، نبی کی بیویوں کی عزت کرو گے، امن قائم ہوگا، گھرانہ مکمل ہوگا، اہل بیت مکمل ہوں گے، ناموس صحابہ مکمل ہوگا، ناموس اہل بیت مکمل ہوگا۔ نبی کی بیویوں کا انکار کر کے تم یہ سمجھو کہ ہم بہت کچھ رسول اللہ کی قربت حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ قربت نہیں ہے، یہ رسول اللہ سے دشمنی ہے، رسول اللہ سے عداوت ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں پورا سچ عمل کی توفیق عطا فرمائے، پورا سچ سننے کی، سنانے کی، سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔